بزرگوں، پیارے بچوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر، پوری دنیا کے مسیحوں کے ساتھ مل کر کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں۔ مسیحی عبادتی کیلنڈر کو اگر دیکھا جائے، کیتھولک مسیحی عبادتی کیلنڈر، تو اس میں مختلف موسم پائے جاتے ہیں، جن میں آمد کا موسم، کرسمس کا موسم۔ اگرچہ کرسمس کی، ایسٹر کی، آمد کے موسم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن روزوں کا موسم جو ہے یہ تمام موسموں سے پسندیت میں سبقت لے جاتا ہے کہ لوگ ان دنوں میں خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ چرچز میں، گرجا گھروں میں تعداد، مومنین کے حوالے سے تعداد بڑھ جاتی ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ خدا تمام گنہگاروں کو جو سچے دل کے ساتھ اس دنوں میں توبہ کرتے ہیں، معاف کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس روزوں کے موسم میں ایک ہفتہ ایسا بھی ہے کہ جس میں یہ برکت، یہ فضل اور بھی زیادہ بڑھ کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ ہفتہ جو ہے پاک ہفتے کے نام سے کہلاتا ہے۔ اس پاک ہفتے کا آغاز آج سے ہوتا ہے، اور اس پاک ہفتے کا ایک ایک دن اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور بے مثال دن ہے، جس کا آغاز کھجوروں کے اتوار سے ہوتا ہے۔ اس پاک ہفتے کو پاک ہفتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس ہفتے کے دوران ہماری نجات کا کام مکمل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کل کائنات کی رہائی کے لیے، اور خصوصاً نسل انسانی کے گناہوں کے کفارہ کے لیے صلیب پر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اسی ہفتے میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتے ہوئے ان کے پاؤں دھوتے ہیں، اور حلیمی اور فروتنی کی ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اسی ہفتہ کے دوران ہم شب بیداری کی عبادت کے ذریعے یسوع مسیح کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور پھر یہ ہفتہ اختتام کو جب پہنچتا ہے تو یسوع مسیح جلال کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ایک کام جو ہے وہ اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس بے مثال ہفتے کا آغاز آج سے ہوتا ہے۔ آج کے دن پر غور و خوض کرتے ہیں۔ آج کا دن جو کھجوروں کا اتوار کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو یسوع مسیح کے دکھوں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے، پیشن سنڈے، اذیت کا اتوار۔ اس لیے جیسے دو نام اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کھجوروں کا اتوار اور پیشن سنڈے، اسی طرح دو حصے ہیں اس عبادت کے۔ پہلا حصہ یسوع مسیح کے دکھوں کے حوالے سے، خوشی کے حوالے سے ہے،
اور دوسرا حصہ یسوع مسیح کے دکھوں کے حوالے سے ہے۔ پہلا حصہ جو خوشی کا حصہ ہے، اس میں ہم جلوس میں بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چرچ کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح اس کے شاگرد ہجوم کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کو خوش آمدید کہتے ہیں یروشلم شہر میں، کہ ہمارا بادشاہ آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، اور انہوں نے اتنا خوبصورت استقبال کیا کہ مذہبی رہنما اس مشہوری کو دیکھ کر، اس یسوع مسیح کے اس جلال کو دیکھ کر حسد سے بھر گئے، ان سے دیکھا نہ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ اے خداوند، اے استاد، اپنے شاگردوں کو منع کر، روک ان کو، چپ رہیں، جھڑک ان کو۔ تو خداوند نے کہا کہ آج اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھے گے۔ تو لوگوں نے جہاں جہاں بھی خداوند یسوع مسیح گئے، اپنے کپڑے اس کے راستوں میں بھی بچھائے، کھجور کی ٹہنیاں ہوا میں لہراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا کہ اسرائیل کا بادشاہ آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ اور یہی کچھ ہم نے جلوس میں کیا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم شہر کے دروازے پر پہنچے، جیسے کہ پرانے وقتوں میں شہر فصیلدار ہوا کرتے تھے، کہ دروازے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ لاہور میں جائیں تو 12 دروازوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی پرپز کی بنا پر شہروں کو فصیلدار بنایا جاتا۔ انوکھا کام ہوا، عجیب کام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم کے دروازے پر پہنچ کر روئے، لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑی، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح اس کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے، اور مسیح خداوند کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ دوسری دفعہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہونے کو تھے، تو یروشلم کے گیٹ پر، بڑے دروازے پر وہاں پہنچے، تو مسیح خداوند کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ لیکن وہ وقت آئے گا کہ تیرے دشمن تیرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے، تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ خدا نے بہت دفعہ چاہا کہ جس طرح جب مصیبت آتی ہے، چرچ کے دروازے پر آ جاتے ہیں، چرچ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر ماحول غم کا اور یسوع مسیح کے دکھوں کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عبادت میں جو خاص حصہ ہے، کلام چاہتا تھا کہ یہ ایسا مسیحا بنے کہ سب کو ہلاک کر کے اسرائیل کی بادشاہی کو بحال کرے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس طرح کا بادشاہ یا اس طرح کا مسیحا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے، انجیل نویسوں نے وہ چیزیں خدا کی روح سے ہدایت پائی اور لکھیں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح اپنی موت سے ایک دن پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ انہی کو، اپنے شاگردوں ہی کو کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور وہ بھی بیچ میں بیٹھا تھا۔ اسی رات پکڑوائے جا کر خداوند یسوع مسیح گنہگاروں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ وہ اس پر ساری رات اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کے منہ پر تھوکتے ہیں، اس کے منہ پر تماچے مارتے ہیں،
اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نبی ہے، بتا تجھے کس نے مارا ہے، نبوت کر۔ اگر تو واقعی نبی ہے تو تجھے پتا چلے گا کہ کون مار رہا ہے تجھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بتا کون مار رہا ہے تجھے، کس نے مارا۔ اور صبح سویرے اسے پلاطوس کی کچہری میں پیش کیا، اور پلاطوس نے بھی، جو کہ یسوع مسیح کو چھوڑنا تو چاہتا تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے، سردار کاہنوں کے ڈر سے، اس پر موت کا ناجائز فتویٰ دیتا ہے۔ جس طرح اکثر اوقات ہم بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، نیت ہوتی ہے اچھا کام کرنے کی، لیکن اچھا کام کرنا بھی تو اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی سیکریفائس دینا پڑتی ہے، قربانی دینا پڑتی ہے، مخالفت سہنا پڑتی ہے۔ تو جو اس مخالفت سے ڈر جاتا ہے، جو اس مشکل سے گھبرا جاتا ہے، وہ پلاطوس کی طرح اپنے اس نیک ارادے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ عوام کے دباؤ میں آ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور اسے مصلوب کر دو۔ اور وہ تمام مذہبی رہنما جو حسد کر کے خدا یسوع مسیح کو پکڑواتے ہیں، وہ اسے پھر لے جاتے ہیں۔ وہ سپاہی جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، کسی کو دکھ دے کے، کسی کو اذیت دے کے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، وہ اسے لے جاتے ہیں اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اسے وہاں پر مصلوب کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ خدا یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر سہا ہے، کے لائق ہے۔ لیکن ہماری سزا کس نے اٹھائی؟ خداوند یسوع مسیح نے اٹھائی ہے، اور ہمیں اس سزا سے آزاد کر دیا ہے، بری کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس نے ہمیں نجات دلائی ہے، جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ ہماری رہنمائی کرے۔ اگر ہم نعرے لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، تو اس کا حکم ہماری زندگیوں پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں پر حکومت کرتا ہے، تو پھر کسی اور کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، تو پھر ہمیں اس کی طرح حلیم اور فروتن بننا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے، اپنی جھوٹی انا کو، جھوٹے گمنڈ کو، جھوٹے غرور کو، میں کو ختم کر کے خاک میں ملا کر اپنے خداوند جیسا، اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ تو اگر ہم اپنے خداوند کو بادشاہ مانتے ہیں تو اس کی طرح حلیم بننا بھی سیکھنا ہے۔ اگر ہم خداوند کو بادشاہ مانتے ہیں تو یروشلم کے دروازے پر جا کر اس کا رونا، اس پر رونا نہیں بلکہ میرے گناہوں پر رونا ہے۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی ہر بات میں کچھ کریں، زیادہ سے زیادہ سنجیدگی میں وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے میں وقت گزاریں، چرچ آئیں، خدا کے حضور بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے دکھوں پر دھیان و گیان کریں، اس کے پاک کلام کا یہ تذکرہ جو پڑھا گیا ہے اس کو بار بار پڑھیں، دیکھیں خدا میری زندگی میں اس کو کیسے دکھاتا ہے۔ یہ تمام کردار جو تذکرے میں پڑھے گئے، دیکھیں کہ ان میں میرا کیا کردار ہے۔ کیا میں شاگردوں کی طرح ہوں جو اسے چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا میں یہودا اسکریوتی کی طرح ہوں؟ اکثر اوقات یہودا اسکریوتی کو کوستا رہتا ہوں اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ کئی دفعہ میں بھی اسے دھوکہ دیتا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ غداری کرتا ہوں۔ کیا میں اس پترس کی مانند ہوں جو دعوے تو بہت کرتا ہے کہ میں خداوند کے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو پھر میں اس کا انکار کر دیتا ہوں؟ کیا میں ان مذہبی رہنماؤں کی مانند ہوں کہ جو اپنی جھوٹی انا کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ناجائز فتویٰ لگاتے ہیں؟ تو یہ تمام سوالات
اس ہفتے کے دوران غور و خوض کے لیے ہیں، دھیان و گیان کے لیے ہیں۔ ان پر غور کریں، دھیان کریں، خدا کی محبت کو دیکھیں، خدا کے پیار کو دیکھیں، اور میں خدا کو کیسے پیار کرتا ہوں اس پر غور کریں۔